اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مسلسل آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپک پر اب تک ویڈیوز لے کر حاضر ہوا ہوں، لیکن آج جو موضوع اور جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش اس موضوع پر مجھے ویڈیو پیش نہ کرنا پڑتا، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری تھا، یہ ہمارا وظیفہ شرعی تھا کہ ہم اپنے جوانوں کو بالخصوص حقیقت حال سے آگاہ کریں، ورنہ روز قیامت شاید ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اگر ہم نے اپنا وظیفہ ادا نہ کیا۔ بات ایک گستاخ اہل بیت کی ہے جس کا نام اشرف آصف جلالی ہے۔ یہ ملعون، یہ خبیث مسلمان اس کا نام ضرور ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے، ایک ناسبی ہے، ایک دشمن اہل بیت ہے۔ اور یہ بات میں تنہا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ برادران اہل سنت کے بہت سے علماء کی میرے پاس تقریریں آئی ہیں، ان کے ویڈیوز آئے ہیں، جنہوں نے اس شخص کو مسلمان بھی نہیں مانا ہے اور کھلے لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کا گستاخ ہوگا، ان کے خلاف لب کشائی کرے گا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اسے بیان کر سکوں، لیکن ضروری ہے کہ آپ اسے جانیں کہ اس شخص نے یہ کہا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو دربار میں گئی تھی فدق لینے کے لیے، وہ خطا پر تھیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ آیے تطہیر کے نزول کے بعد شیعہ اور سنی کے درمیان اہل بیت کے سلسلے میں بہت معمولی سا اختلاف ہے، ان کی طہارت کے سلسلے میں، ان کی عصمت کے سلسلے میں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اور برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ اور جب آپ ترجمہ کریں گے تو دونوں کا ترجمہ ایک ہے، محفوظ عن الخطا یعنی جو گناہوں سے محفوظ ہو، معصوم عن الخطا یعنی جو گناہوں سے بچا ہوا ہو۔ تو تقریباً معنی دونوں کا ایک ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں لباس عصمت اللہ نے پہنایا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہیں، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی وہی نظریہ ہے کہ ان سے بھی کبھی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک شخص جس کا نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آصف اشرف جلالی، اس خائن نے، اس ناسبی نے یہ گستاخی کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ ایک عالم دین جن کا تعلق شکاگو سے ہے، مولانا محمد خان قادری حنبلی، اس سلسلے میں کیا اظہار نظر کر رہے ہیں۔
یہ وہی گروہ ہے جس نے جب بے گناہ بے خطا کے نعرے لگائے بنو امیہ کی شان میں تو ان کی تائید اور حمایت کرتے ہوئے یہی نظر آئے تھے. جنہوں نے صفین میں مولا علی کے سامنے تلوار اٹھائی وہ بے گناہ بے خطا انہوں نے نعرے لگائے، اور جنہوں نے حضرت حجر بن عدی کا قتل کیا، ساری آل امیہ بنو امیہ کے دفاع میں قصیدے پڑھنے سے یہ لوگ نہیں تھکتے. ان کے نام کی کانفرنس کرتے ہوئے ان کو بے خطا یا بہت سے بہت بچاتے ہوئے، عقیدتیں برقرار رکھتے ہوئے خطائے اجتہادی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن بے گناہ بے خطا صفین میں لڑنے والوں کے لیے انہوں نے کہا کہ مولا علی سے جنگ کر کے بھی وہ بے گناہ بے خطا ہوئے. اور یہاں حضرات شیخین کریمین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کی آڑ میں اپنے باطل عقیدے کا پرچار کرنے اب یہ مولوی کھل کر آ گئے ہیں، یزیدی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اے امت مسلمہ، اے امت مسلمہ، یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے، یزیدیت کھل کر سامنے آ چکی ہے. صدیوں سے پیغام یہی ہے، جنت کے سردار حسنین ہیں، حسنین کی ماں جنت کی سردار ہے، نجات کی کشتی اہل بیت ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اہل سنت کے اس عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس وقت یزیدی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ یزیدیت اور یزید کے چاہنے والے اس قدر کھل کر نہیں آئے تھے، لیکن جب ایک شخص نے یزید کو رضی اللہ یا رحمت اللہ علیہ کہا تو اس کے بعد سے ان کا حوصلہ اور بڑھا اور وہ کھل کر اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے لگے. سنیے یہی شکاگو کے عالم دین اس سلسلے میں کیا اظہار کر رہے ہیں. یہ اہل سنت کی آڑ میں یزیدی بھیڑیے جو گھس کر آ گئے ہیں، ان سے اپنا دامن بچائیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس عظیم ہستی کا نام ہے، اس ذات گرامی کا نام ہے کہ پیغمبر جن کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے جب وہ آتی تھیں. آپ اندازہ لگائیں کہ فاطمہ زہرا کے سلسلے میں پیغمبر نے فرمایا یہ میرا ایک حصہ ہے، میرا جز ہے. یہ نہیں کہا میرے جسم کا حصہ ہے بلکہ میرا حصہ ہے. میرا حصہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جسم کا حصہ، بلکہ میری رسالت کا حصہ ہے. اگر تم نے فاطمہ زہرا کے سلسلے میں یہ کہا کہ یہ خطا پر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت بھی خطا پر ہے. آپ جو عظمت فاطمہ زہرا کو دیں گے وہ عظمت رسالت کی ہوگی، اور خدا نخواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ اگر آپ ان کی توہین کریں گے تو رسالت کی توہین ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں مومنین یہ سنی عالم کیا کہہ رہے ہیں. میں آج سادات سے مخاطب ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، میں کبھی یہ بندہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کھلا سر عام 2 گھنٹے ان کو کافر کہتا ہے، ان کو مشرک کہتا ہے، اور آج تو اس نے انتہا کر دی. اب آپ کی دادی اس کو سر عام کھلا ان کو خطا پہ کہہ رہے، وہ بدبخت ان کو خطا پہ کہہ رہے جن کی تعظیم کے لیے تاجدار کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں ایک سوال کرتا ہوں مولوی جی، ملا جی، خارجی جی، ناسبی جی، میں ایک بات کرتا ہوں، پاک بی بی کی آمد پر اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ وہ تو حق پر ہو گئے، اور جو اپنا حق مانگنے آ گئی آپ کی نظر سے وہ خطا پہ تھی. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عالم نے کیا خوبصورت انداز سے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں گفتگو کی، اور یہی وہ عالم ہیں جنہوں نے یہ بتایا کہ فاطمہ زہرا چونکہ رسالت کا ایک حصہ ہیں، بساتم منی کا لقب جن کو مل چکا ہے، یہ بی بی اس لیے یہ شیخین سے بھی
افضل ہیں، یہ کوئی شیعہ عالم نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک اہل سنت کا عالم ہے۔ آپ کو شاید میری بات پہ یقین نہ آئے، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ اگر خود سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعاً حق جو ہے وہ ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ اور جب یہ بات طے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا رسالت کا ایک حصہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر شخص سے افضل، ہر شخص سے برتر، کوئی بھی ہو، کوئی صحابی کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، فاطمہ زہرا کی عظمت اس لیے ہے۔ آئیے اس سنی عالم دین کو میں سلام کرتا ہوں ان کے جرأت کے اوپر، اور دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی امام اہل سنت نے آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ بخاری کو پڑھے، مسلم کو پڑھے، ابو داؤد کو پڑھے، نسائی کو پڑھے، ترمذی کو پڑھے، ابن ماجہ کو پڑھے، حاکم کو پڑھے، قسطلانی کو پڑھے، اب اسقلانی کو پڑھے، سیوطی کو پڑھے، بہقی کو پڑھے، طبرانی کو پڑھے، قاضی یاض کو پڑھے، ابن حجر مکی کو پڑھے، الوسی کو پڑھے، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھے، فخر الدین رازی کو پڑھے، جلال الدین سیوطی کو پڑھے، ابن ابی حاتم کو پڑھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھے، امامت الدین ابن کثیر کو پڑھے، علامہ وحید الزمان کو پڑھے، علامہ ابن تیمیہ کو پڑھے، امام مالک کو پڑھے، امام شافعی کو پڑھے، امام احمد بن حنبل کو پڑھے، امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھے، ابو یوسف کو پڑھے، بنوری کو پڑھے، کسی بھی گھر کا کوئی محدث پڑھے، کوئی امام پڑھ لے، کسی ایک شخص نے بھی آج تک یہ جملہ نہیں کہا جو یہ بدبخت لعنتی کہہ رہا ہے۔ کسی شخصیت نے آج تک پاک بی بی کی شان میں اس طرح کا جملہ نہیں کہا، اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی جو یہ کر رہا ہے۔ جس گھر پہ اللہ کا سلام آتا ہے، جس گھر پہ اللہ کا درود و سلام آتا ہے، جس گھر کی حرمت کے لیے جبریل اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور میں بتانا چاہتا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھو، عبد الرؤف المناوی کو پڑھو، امام سہیلی کو پڑھو، علامہ الوسی کو پڑھو، وہ سارے لکھتے ہیں، میں آپ کو سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا چونکہ آقا علیہ السلام کا ٹکڑا ہے، جسم کا بدعت الرسول ہے، لہذا وہ شیخین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جلالی صاحب سنیت کا ڈڈورا بڑا پیٹتے ہو، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سنیت کہتے کسے ہیں۔ اب یہ معاملہ میں تجھے حل کر کے دکھاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، ان سے افضل اور اعلیٰ ذات فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، صلوات اللہ علیہا۔ دیکھا آپ نے، ایک عالم اہل سنت کھل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، شیخین ہو یا کوئی بھی اصحاب رسول، فاطمہ بہت بلند ہیں۔ اس کی وجہ ہے یہ جزء رسالت ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رسالت کے جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جو ہے جز کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اگر کوئی احانت کر رہا ہے تو یہ سوچے کہ وہ در حقیقت توہین رسالت کر رہا ہے، اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو رسول خدا کی توہین کرنے والے کا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی پروردگار یزیدی، ناصبی، دشمنان اہل بیت بستے ہیں، پروردگار اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو انہیں نابود فرما۔ اور میں آپ سے مومنین، ناظرین، سامعین، جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے دل سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو اس قدر آپ عام کریں کہ ان ناصبیوں تک بھی پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی راہ راست پر آ جائے، لعلہ یتذکر او یخشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔